میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ خبر آپ تک پہنچانی پڑے گی، ہم اس خبر پر بات کر رہے ہوں گے۔ کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ یہ خبر مجھے سننے کو ملے گی۔ کاش یہ خبر مجھے پڑھنے کو نہ ملتی، سننے کو نہ ملتی، کاش یہ خبر مجھ تک نہ پہنچتی۔ کاش یہ خبر اگر مجھ تک پہنچی گئی تھی تو جھوٹ ہوتی، فیک ہوتی۔ بڑا تلاش کیا کہ شاید فیک ہو، یہ غلط خبر ہو، لیکن آخر میں انفارچونیٹلی یہی پتا چلا کہ خبر سچ ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے کولیگ اور سینئر جرنلسٹ، کریڈیبل جرنلسٹ، ڈیکیڈ سے میڈیا کے ساتھ منسلک رہنے والے اینکر پرسن ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا، ارشد شریف کو مار دیا گیا۔ کل تک وہ ٹویٹس بھی کر رہے تھے اور پروگرامز بھی کر رہے تھے، لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے سنائپر شاٹ۔ جو تفصیلات ہیں، ابتدائی تفصیلات جو کہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، جو لوگ پروگرام سے میں بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اب جو میڈیا پر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کینیا میں، نیروبی میں گولی مار کے قتل کیا گیا ہے، اور یہ سنائپر شاٹ تھا، اور ان کے ہیڈ کو، سر کو نشانہ بنایا گیا۔ اب آپ اس سے سوچ سکتے ہیں کہ کتنا کلیئر کٹ یہ ٹارگٹ تھا، اور کس طریقے سے کہ وہ ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے، اور اس گاڑی کا جو ڈرائیور ہے وہ صحیح ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا، لیکن ارشد شریف کو جو گولی ماری گئی وہ بالکل صحیح نشانے پر بیٹھی ہے۔ ارشد شریف وہ جرنلسٹ ہیں جو پچھلے ایک عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے جولائی کے منتھ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان مسٹر عارف الوی کو ایک خط لکھا، اور اس لیٹر میں انہوں نے لکھا کہ ان کو جان کا خطرہ ہے اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ پھر ایک اور ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے ڈاکٹر شیری مزاری کا، جس میں وہ یہ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ ارشد شریف کو تو نشانہ بنا لیا، ان کو تو مار دیا جائے گا، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کر لیا۔ وہ یہ بات کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ شہباز گل نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف جب عمران خان کا انٹرویو کرنے کے لیے آئے تھے تو اس وقت وہ عمران خان اور ارشد شریف بات چیت کر رہے تھے، تو ارشد شریف نے عمران خان کو یہ کہا کہ شہباز گل اور مجھے نشانہ بنا لیا گیا، مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں اور یہ پتہ چل رہا ہے باتیں، چلے ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہو، لیکن وہ خط تو جھوٹ نہیں بول رہا، اور ان کی اپنی آواز جس میں وہ کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ یا ان کو قتل کر دیا جائے گا، یہ تو غلط نہیں ہے۔ تو کیا جس وقت انہوں نے صدر صاحب سے یہ کہا کہ ان کی جان کو خطرہ، ان کو قتل کر دیا جائے گا، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی؟ اگر نہیں کی گئی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بعد وہ عمران خان کے بہت زیادہ ایک عرصے سے بہت سپورٹر نظر آ رہے تھے، تاکہ یہاں تک بات کی گئی کہ 9 اپریل کو جب نو کانفیڈنس ووٹ وغیرہ آنا تھا تو اس وقت عمران خان کے ساتھ جو کچھ جرنلسٹ ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے اس میں ارشد شریف بھی موجود، یعنی ان کے بڑے ایک قریبی جرنلسٹ وہ تھے۔ لیکن کیا ان کے قریبی عمران خان اور پی ٹی آئی کے اور ممبرز جن کی وہ سپورٹ کیا کرتے تھے دن رات، جن کی حمایت میں وہ دن رات بولا کرتے تھے، ان میں سے کسی کو یہ پتا تھا کہ وہ کہاں پر ہیں اور وہ کس حال میں ہیں، اور ان کو قتل جو کیا گیا اس سے پہلے وہ بیچارے بھاگتے پھر رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے؟ پھر انہوں نے بہت سے ٹیلی ویژن چینلز کے لیے کام کیا، وہ دنیا نیوز کو ہیڈ بھی کرتے رہے، اے آر وائی ٹیلی ویژن چینل پر ان کا پروگرام ٹریڈ مارک بن چکا تھا، 10 بجے کا پروگرام وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ پتا چلا کہ ان کو نکال دیا گیا ہے، اس کے بعد کچھ عرصے سے وہ اپنا پروگرام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ان کو نکلوا دیا گیا، وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں کہ جو عمران خان کی سپورٹ کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، اور ان کو چینل نے نکال دیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ پتا چلا کہ ارشد شریف باہر چلے گئے ملک سے۔ پھر یہ پتا چلا کہ ارشد شریف کو جان کا خطرہ تھا، اس لیے وہ ویسے ہی، یعنی یہ کہ اس سے پہلے صابر شاکر بھی جا چکے تھے باہر، اور میرا خیال ہے کچھ اور لوگ بھی گئے ہیں، تو اس سے یہ والی ساری چیزیں، افواہیں اور خبریں یہ گردش کرتی رہتی ہیں، تو پتہ چلتا رہتا ہے اچھا جی ارشد شریف بھی باہر چلے گئے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلیں باہر چلے گئے ہیں وہ، اگر ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا تو ٹھیک ہے۔ لیکن وہ باہر جا کے وہ دبئی گئے، تو خبر یہ آئی ہے اب کہ دبئی کی حکومت نے ارشد شریف کو یہ کہا کہ آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ کے ملک کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو واپس کرو، واپس بھیجو، تو ہم آپ کو ڈپورٹ نہیں کرتے بلکہ ایسا ہے کہ آپ خود سے چلے جائیں۔ تو ان کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ اچھا، اب یہ کام کس نے کیا اور کیوں کیا، یہ بھی دیکھنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ یو کے نہیں گئے، وہ امریکہ نہیں گئے، وہ نیروبی گئے، وہ کینیا گئے۔ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے پاس یو کے یا امریکہ کا ویزا نہیں ہوگا، تو اگر انہوں نے وہاں پہ اپروچ کیا یو کے یا امریکہ کی ایمبیسی یا وہاں پر ویزے کے لیے، اور ان کو انکار کیا گیا، تو پھر یہ والا معاملہ بھی بیچ میں آئے گا کہ انکار کیوں کیا گیا، کس لیے کیا گیا، اگر ان کے پاس کوئی اتھینٹک یہ پروف تھا یا یہ باتیں تھی کہ ان کو مار دیا جائے گا۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے آج صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ان کے پاس ایک ٹیم پہنچی ہے، ان کے ساتھی پہنچے ہیں،
اور انہوں نے جا کر یہ درخواست دی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کام کیا جائے کہ ارشد شریف کا جسد خاکی عزت و احترام کے ساتھ واپس لے آیا جائے، یہ ہمیں منگوا دیں، اور پھر یہ کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب مجھے بتائیے، جوڈیشل کمیشن بن بھی گیا، سلیم شہزاد کا بھی تو جوڈیشل کمیشن بنا تھا، اور بھی اس ملک میں بڑے جوڈیشل کمیشن بنے ہیں، ان کا کچھ بنا؟ اس کا کیا بنے گا؟ یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے کہ مٹی پاؤ ٹھیک ہے ختم ہو گئی۔ ایک نون کریڈیبل جرنلسٹ، اس کا قتل ہوا ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں پر جب جو کہی جا رہی ہے بات، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ سنائپر شاٹ، سر کو نشانہ بنایا گیا ہے، ڈرائیور سلامت ہے، زندہ ہے، صرف وہ مارے گئے ہیں اس میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے چلتی ہوئی گاڑی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں لوکیشن لوکیٹ کر کے ان کو اور ٹارگٹ کر کے مارا گیا، ایسا ہی ہے۔ یا اگر فرض کریں کہ یہ باتیں بھی جو کی جا رہی ہیں کہ جناب وہ جو وہاں پہ تو ایسا سلسلہ ہی رہتا ہے نیروبی میں، وہاں پہ تو بہت سارے گینگز ہیں اور وہ آپس میں لڑائیاں وڑائیاں لڑتے رہتے ہیں، گولیاں چلتی رہتی ہیں سڑکوں پر۔ اچھا اگر ایسا بھی ہے تو وہ ڈرائیور محفوظ ہے، اور پھر یہ والی چیزیں بھی وہاں کی حکومت کو تو پتا ہوگا، تو اس گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں سامنے لانی چاہیے اگر ایسا بھی ہے۔ ویسے تو دیکھیے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اسپیکولیشنز نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک، ہم اس پہ اگری کرتے ہیں، کوئی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے مروا دیا، اس نے مار دیا، اس وجہ سے مر گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اسپیکولیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ حادثہ تھا، کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ اس کا تعین بھی نہیں کر سکتے فوری طور پر کہ یہ حادثہ تھا، آپ کو گولی ماری گئی ہے، اگر وہاں کے بھی کسی بندے نے ماری ہے یا اس جگہ پر کچھ ایسا پیش آیا ہے تو تب بھی یہ حادثہ تو نہ ہوا، یہ قتل ہوا۔ اچھا اب اس کے اندر میں دیکھ رہی تھی کہ مدی اللہ جان صاحب بات چیت کر رہے تھے، ان کے لائر تھے شعیب رزاق، جو کہ جس وقت جسٹس عطر من اللہ کی عدالت میں پہنچے ہیں، وہ والا کیس کو اب آپ ٹیک اپ کریں، اور ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ ظلم جو ہو گیا ہے، اتنا بڑا ظلم۔ تو وہاں پر جو شعیب رزاق ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی ابھی بات چیت ہوئی ہے کچھ گھنٹے پہلے یا ایک دن پہلے، اور ارشد شریف یہ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں ملک کے اندر، وہ ہر صورت واپس آنا چاہتے تھے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ کیوں نہیں گئے، یعنی وہ کہیں اور کیوں نہیں گئے، وہاں پر گئے، تو انہوں نے کہا کہ شاید ان کا جو ہے وہ ویزا نہ لگاؤ وہاں کا، اس وجہ سے ان کو وہاں پر جانا پڑا ہے۔ اچھا پھر میں دیکھ رہی تھی عوریہ مقبول جان صاحب کی بھی ایک ٹویٹ آئی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کچھ عرصہ پہلے جب چینل سے نکالا گیا تو مجھے فون آنے شروع ہو گئے، اور میرے ہمدردوں نے مجھے یہ کہا کہ ایسا کریں کہ سارا کچھ بیچ باچ کے کینیا چلے جائیں، نیروبی چلے جائیں، وہاں پر بڑا سب کچھ سستا ہے اور وہاں پہ سکون سے زندگی گزرتی، کوئی مسئلے مسائل نہیں۔ تو آگے انہوں نے لکھا کہ اب مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ کیوں کہا گیا تھا۔ چلیں یہ تو خیر وہ کہتے ہیں نا کہ جتنے منہ اتنی باتیں، جس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بیان کر رہا ہے یا جو سمجھتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت میرے گھر میں نہ تو لائٹ ہے، اور یعنی کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، کافی دیر سے لائٹ گئی ہوئی ہے، تو ابھی یہ سارا جو ہے جنریٹر یو پی ایس، یہ ساری لائٹس وغیرہ بھی ایک آدھی جو ہے یہ بھی بند ہو جائے گی، لیکن کیونکہ مجھے یہ پروگرام ضروری کرنا تھا تو اس لیے میں یہ آپ کے سامنے پروگرام، میں نے کہا جتنا بھی ہو جائے گا، جیسا بھی ہوگا، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گی۔ یہ اتنی شاکنگ نیوز ہے، اتنی خراب، اتنی بری خبر ہے کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا ہو گیا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ایک بڑے پیمانے پہ انویسٹیگیشن اس کی ہونی چاہیے، صرف ہیومن رائٹس جو پاکستان کا وہی نہیں بلکہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان میں جرنلسٹوں کے قتل ہوتے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسے جرنلسٹوں کو، آپ صحافیوں کو قتل کرتے رہیں اور اسی طریقے سے معاملات مٹی پاؤ دبتے رہیں۔ سلیم شہزاد کا بھی قتل ہوا، اس سے پہلے کتنے جرنلسٹوں کو قتل کیا گیا، ابھی اور کتنوں لوگوں کو اٹھایا گیا، یہ سب چیزیں چلتی ہیں۔ اس میں یہ معاملہ ایک اور بڑا ایشو بن کر آ چکا ہے، ہر کوئی حیران ہے، منہ کھلے کا کھلا سب کا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر میں جو سوال کرنا چاہ رہی تھی، عمران خان کے اتنے قریبی، پی ٹی آئی کے تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ مسائل تھے، وہ بھاگتا پھر رہا تھا، دوڑتا پھر رہا تھا اپنی جان بچانے کے لیے، کبھی اس ملک اور کبھی اس ملک، دبئی سے پھر وہ کینیا چلا گیا۔ تو مجھے یہ بتائیے، اور پھر کسی نے یہ بھی کہتا ہوا نظر آیا کہ شاید ان کو کچھ مالی مسائل بھی تھے، فائنینشیل پرابلمز بھی تھی، کیونکہ آپ کو ایک اور بہت ہی دردناک میں بات بتاؤں کہ اس کے بعد میں آپ کو عمران ریاض خان کی ایک وہ ویڈیو دکھا دوں گی جس سے یہ کنفرمیشن ملی کہ ہاں یہ ایسا ہو گیا ہے۔ دردناک بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے اس سے پہلے 2 بھائی شہید ہو چکے ہیں، ان کے والد صاحب بھی شہید ہوئے تھے، اور وہ فوج میں تھے، اور طالبان کے ہاتھوں جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ یہ ایک آخری بیٹا تھا اس ماں کا جو شہید ہو گیا، اور ان کے 4-5 بچے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فائنینشیل پرابلمز بھی تھے۔ ہماری جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں، اے آر وائی چینل سے ہی پوچھنا چاہیے آپ نے ایسے مشکل وقت میں ان کو کیوں چھوڑ دیا، اور پھر ان کو اب پروگرام جو دیا تھا وہ بول ٹی وی تھا،
بول ٹی وی کے جو سی ای او ہیں شعیب شیخ، ان کی ٹویٹ آئی ہوئی ہے کہ ہم نے اس ڈارکر ٹائم میں ارشد شریف کو اپنے لیے اپنے چینل میں جگہ دی، جس وقت ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں تھا۔ تو یہ ہم حال کرتے ہیں اپنے جرنلسٹوں کا، اپنے صحافیوں کا۔ جو لوگ اس وقت تصفے بہا رہے ہیں ان کے کوئی میرا خیال ہے کہ کنالوں میں گھر ہوں گے، یعنی کہ کئی سینکڑوں کنالوں پہ، کنال میں نے کہہ دیا سینکڑوں کنالوں پہ گھر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بنی گالا سے لے کر کسی بھی سینکڑوں کنال والے کے گھر میں جگہ نہیں تھی کہ وہ ارشد شریف کو پناہ دے دیتے، اور وہ بھاگتا پھرا تھا اپنی جان بچانے کے لیے۔ تو اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ایسے تمام صحافی یا جرنلسٹ کہ جو کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ یاد رکھیں کہ ان کے مشکل وقت میں ان کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا، اس کا تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ ویسے تو خیر سپورٹ آپ کو نظریے کو کرنی چاہیے، ارشد شریف بھی ہو سکتا ہے اپنے نظریے کی سپورٹ ہی کر رہے ہوں، آپ کا جو نظریہ آپ اسی کو سپورٹ کرتے ہیں، نہیں میرے نزدیک یہ صحیح ہے، یہ سچ ہے اور یہ غلط ہے، اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں۔ اب وہ اگر آپ کے نظریے کے جو اپوننٹس ہیں جو خلاف ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائے تو اس پہ تو کوئی وہ نہیں ہے۔ تو یہ تو آگ اور خون کا کھیل ہے صحافت پوری دنیا میں، جرنلزم جو ہے وہ تو آگ اور خون کا کھیل ہے، اور خاص طور پر ہمارے جیسی جو مملکت ہے وہاں پر تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی۔ بڑا اسپیکولیٹ اس لیے نہیں کرنا چاہیے، دیکھیں جیسے کہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں، یہ سامنے لا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں انہوں نے یہ ٹویٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا توشہ خانہ پہ جو عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا ہے تو اور بھی اداروں کے لوگ بھی جو ہیں، جرنیل بھی جو ہیں، آرمی چیف جو ہیں، انہوں نے لیے یا نہیں لیے، اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے۔ اس ٹویٹ کو جو ہے وہ بنیاد بنا کے، یا ان کے جو کچھ پروگرامز ہیں اس میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں، اگر کسی ادارے کے خلاف یا فوج کے خلاف یا کسی کے جنرل کے خلاف کوئی اس طرح کی بات چیت کی ہے، تو میں سمجھتی ہوں ایسی اسپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو انویسٹیگیشن کرنا بنتا ہے کہ جی یہ کیا ہوا کیا ہے، اور اس کے اوپر اس طرح کی کوئی سازشی تھیوریاں آپ نہ بنائیں، یہ بڑی غلط ہوگا، یہ آپ مزید اس ملک کو جو ہے وہ اس میں لے جائیں گے۔ بالکل ضرورت نہیں ہے کسی سازشی تھیوری بنانے کی، لیکن پلیز اس کو حادثہ نہ کہیں، یہ حادثہ نہیں ہوتا۔ بے شک دوسرے ملک میں ہوا، وہاں کے کسی بندے نے کام کیا، لیکن گولی مارنا، جب کسی کو گولی لگتی ہے اور وہ گولی سے مرتا ہے تو وہ حادثہ نہیں ہوتا، وہ قتل ہوتا ہے۔